الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال البخاري رحمه الله في آخر كتابه باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم مغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمهم الله ونفعنا بعلومه قال حدثنا عامد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب کہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف کے اختتام کے موقع پر یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. باسعادت اور مبارک مجلس ہے اور اختتام بخاری میں جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے. اللہ جل شان ہو ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اور اس عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اللہ جل شان ہو اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے باب رکھا ہے. باب کے بعد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو باب رکھتے ہیں اس کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی مناسبت سے وہ حدیث ذکر کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی احادیث جتنی بھی ہیں چونکہ ان کے اپنے جو شرائط ہیں اس شرائط کے مطابق راوی اور مروی عنہ جو ان کے استاذ ہیں ان میں کثیر الملازمت اور کثیر الاتقان دونوں شرطوں کو انہوں نے ملحوظ رکھا ہے کہ جن کی اپنے استاد کے ساتھ زیادہ صحبت رہی ہو. جس طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ صرف معاصرت کو کافی سمجھتے ہیں کہ جب معاصرت ہے تو چاہے لقاء کا فی الحال ثبوت نہ ہو لیکن وہ اس سے روایت کو جائز قرار دیتے ہیں. یہ سمجھنا چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو شرطیں رکھی ہیں یہ شرط اس کی اس کتاب کے لیے ہے. یہ کوئی حدیث کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ صرف اس کتاب کے لیے یعنی بخاری شریف کے لیے. اور پھر یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جتنی صحیح احادیث ہیں وہ بخاری شریف میں بند ہیں بلکہ خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ انْتَخَبْتُهُ مِنْ ضِيَاءِ 600,000 حدیث وَمَا تَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ فَهُوَ أَكْثَرُ. میں نے اس کتاب کے اندر جتنی احادیث ہیں
اس کو 6 لاکھ احادیث میں سے منتخب کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو صحیح احادیث جو میں نے چھوڑ دی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو اس کی اپنی شرائط اس کتاب کے لیے، اگر کوئی اپنی کتاب کی شرائط میں جو احادیث ذکر کرے تو اس کو حق پہنچتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صحت کے لیے یہی شرائط ہیں۔ اگر صحت کے لیے یہی شرائط ہو، امام بخاری رحمہ اللہ کی دوسری بھی کتابیں ہیں، تاریخ الکبیر ہے یا تاریخ الصغیر ہے، یا اس طرح سے اور کتابیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہیں، اجزاء لکھے ہیں، ان اجزاء میں جتنی احادیث ہیں وہ ان شرائط پر نہیں ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ شرائط صحت کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی کتاب کے لیے، حالانکہ ان میں جو احادیث ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی خود اپنی شان ہے، اللہ جل شانہ نے ان کے تقویٰ اور ان کے ورع کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علوم میں برکت عطا فرمائی، اور اس کتاب کو اللہ جل شانہ نے مقبول عام و خاص بنایا۔ عوام کے اندر اور خواص کے اندر اللہ نے اس کو مقبول بنایا، حتیٰ کہ جتنے بھی جمہور ہیں محدثین کرام وہ فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اللہ کے قرآن کے بعد صحیح احادیث کا سب سے زیادہ جو مجموعہ ہے وہ بخاری شریف ہے، اس میں کوئی انکار بھی نہیں ہے۔ بعض نے امام مسلم رحمہ اللہ کو ترجیح دی ہے، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم سے صحیح بخاری کو ترجیح ہے احادیث کے لحاظ سے۔ ترجمۃ الباب جو رکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، یہ اور امام نسائی رحمہ اللہ دونوں کے تراجم جو ہیں یہ مشکل ترین ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ بھی حد درجے کے ذہین تھے، اور ان کے تراجم بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی طرز پر ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تو تراجم اور عنوان قائم ہی نہیں کرتے، یہ اصعب التراجم ہے، سب سے مشکل تراجم ہے۔ اسی لیے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ ان نے بھی لکھا ہے کہ بخاری کے تراجم جو ہیں یہ امت پر ایک قسم کا تراجم البخاری دین علی الامہ، یہ امت پر ایک قرضہ ہے کہ یہ قرضہ جو ہے وہ اب تک کسی نے ادا نہیں کیا۔ حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے استاد یعنی ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے یہ فرض ادا کر دیا ہے، اور اس باب میں حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے ان کے تراجم بھی نہایت ادق اور سب سے اعلیٰ ہیں، اور پھر سب سے زیادہ دقیق اور باریک اور لطیف تراجم حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی، وہ بھی اس کتاب کے شروع میں تقریباً کہیں مذکور ہوتے ہیں اور الگ سے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ امام حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے تراجم اللہ جل شانہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے تراجم بڑے عجیب و غریب ہیں، وہ تو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا اور اندازہ چلتا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے بھی اس باب میں بڑی خدمت کی ہے۔ بہرحال سب نے اس پر زور لگایا اور قسمتیں آزمائی، لیکن اللہ جل شانہ نے علماء دیوبند کو بھی اس کے اندر بہت بڑا عظیم حصہ اور وافر حصہ عطا فرمایا کہ انہوں نے بخاری شریف کی خدمت کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلا باب جو اپنی کتاب کے شروع میں رکھا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ سب سے پہلے کتاب الوحی رکھا ہے، اور اس کے بعد کتاب الایمان اور پھر علم اس کے بعد۔ جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے مختلف قسم کے ابواب رکھے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے سنن میں انہوں نے ابتدا کتاب الصلاۃ سے کی ہے، کیونکہ سب سے اہم جو ہے وہ عبادات میں وہ نماز ہے، اور نماز کا مقدمہ جو ہے وہ طہارت ہے۔ انہوں نے ابتدا طہارت سے کی ہے، اور اکثر انہیں اسی طرح سے ابتدا کی ہے۔
ابن ماجہ رحمہ اللہ نے انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا سنن ابن ماجہ کی باب الاعتصام بالکتاب و سنہ سے کی ہے کہ جب اللہ کے قرآن اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور خلفۂ راشدین کا طریقہ وہ جب مضبوط ہوگا اس کو ہم مضبوط پکڑیں گے تو پھر دین مضبوط ہوگا. اس لیے انہوں نے باب الاعتصام بالکتاب و سنہ لکھا ہے اور اسی میں حدیث ذکر کی ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ. لیکن یہ منفرد ترجمہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا میں ذکر فرمایا صحیح بخاری میں، جو فرماتے ہیں بابن کیف کان بد الوحی، سب سے پہلے وحی کو ذکر فرمایا. اس میں اشارہ ہے کہ آگے کتاب الایمان ہے، یعنی ایمان وہ ہے جو وحی الہی کے یعنی وحی کی طرف سے جو آتا ہے وہی ایمان عند اللہ مقبول ہے. اگر اس کا ثبوت وحی سے نہیں تو وہ ایمان مقبول نہیں. تو ایمان کا آنا چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جو ایمان وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین ونفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. انہوں نے اپنے کتاب کی ابتدا کتاب الوحی سے کی. اور دوسری بات یہ کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے پیش نظر وہ چونکہ اس زمانے میں معتزلہ تھے، اور معتزلہ جو ہے انہوں نے عقلیات کا دروازہ کھولا اور عقل کو انہوں نے جائز سمجھا اس دین میں، اور انہوں نے مختلف قسموں کی تعبیریں کی، حتیٰ کہ انہوں نے کہا عذاب قبر کا انہوں نے انکار کیا، اس طرح سے میزان کا انکار کیا. انہوں نے کہا عذاب قبر بھی نہیں ہے، اور میزان کا بھی انکار کیا کہ قیامت کے دن جو اللہ جل شانہ میزان عدل قائم فرمائیں گے، میزان قائم فرمائیں گے. وہ فرماتے ہیں اس سے مراد عدل ہے، کوئی میزان حصی نہیں ہے، اس کا بھی انہوں نے انکار کیا. اور کافی چیزیں جو حشر نشر کے متعلق ہیں، صراط کا انکار کیا، پل صراط کا، کافی چیزوں کا انکار کیا جو انسان کی زندگی کے بعد آخرت سے متعلق ہیں، صرف اپنی عقل کی وجہ سے کہ یہ چیزیں عقل سے مستبد ہیں. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا باب یہ رکھا بابن کیف کان بد الوحی. یہ گویا کہ جو عقل سے دین کو پرکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اپنی عقلیات کو چلاتے ہیں، اس پر ابتدا میں انہوں نے رد کر دیا کہ دین کا تعلق جو ہے وہ عقل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وحی الہی کے ساتھ. جو وحی سے چیز ثابت ہو اسی کو دین کہا جاتا ہے، اسی کو شریعت کیا کہا جاتا ہے. اس دین کا تعلق محض نقل کے ساتھ ہے، سند کے ساتھ ہے، جو اللہ کی طرف سے ہو. انسان کی عقل کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ عقل جو ہے اس کے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور آخرت کے جو احوال ہے ان کا صحیح ادراک کر سکے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا صحیح ادراک کر سکے. فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح سے ایک چیونٹی وہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں وہ رینگ رہی ہو اور ہمالیہ کے طول و عرض کا اندازہ کرے کہ وہ کیا ہے، وہ کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے احکامات کو عقل سے پرکھنا وہ اس طرح سے ہے جس طرح سے سونے کے ترازو سے پہاڑوں کو تولنا ہے، یہ بھی ناممکن ہے. اور حضرت محدث الاثر حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ معتزلہ اور عقل کو جو چلاتے ہیں اس دین کے اندر، ان کی مثال اس طرح سے ہے جس طرح سے جانور کہیں پیشاب کرتا ہے، وہ گھوڑا کہیں پیشاب کرے اور وہ گڑھے کے اندر جا کے گرے، اس کے اوپر تنکا آ کے گرے اور اس تنکے کے اوپر وہ مکھی آ کے بیٹھے، اور جب ہوا لگے تو وہ مکھی کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو اور وہ یہ سمجھتی ہو کہ میں دریائے فرات میں سیر کر رہی ہوں. اب اسے کیا پتا کہ یہ کہاں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں دریائے فرات میں سیر کر رہی ہوں. تو عقل والے سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک قسم کی ایسی ہے کہ گویا کہ وہ ایک اتنی سی محدود جگہ میں بند ہیں.
وہ اللہ جل شانہ کے لامحدود احکامات کا ادراک کریں اور اس کو سمجھیں۔ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے احکامات کو وہ سمجھ سکیں۔ تو گویا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا باب جو ہے وہ دین میں عقل چلانے والوں پر رد کیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ امت تک دین پہنچانا اس وقت تک صحیح صاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہل باطل پر رد نہ کیا جائے۔ پہلا باب ہی انہوں نے رد میں لکھا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے سمجھانا ہے کہ دین کو صحیح شکل میں پہنچانے کے ساتھ یہ لازم ہے کہ جو منتحلین ہیں اور جو دین کے اندر چوری کرنے والے اور لٹیرے اور ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اور جو اپنی عقل کو چلاتے ہیں ان پر رد کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آخر میں جو باب رکھا ہے یہ بھی رد ہے۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ بھی رد ہے۔ یہ کتاب الرد علی الجہمیہ جو لکھا ہے اس کے آخر میں یہ باب لکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں۔ جہمیہ کے ویسے بھی کئی عقائد ہیں ایمان کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، لیکن خاص کر ان کا جو عقیدہ کہ وہ صفات کے، اللہ کی صفات کے منکر ہیں، تو اس آخر میں کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صفت کلام کو ثابت کیا ہے، اللہ جل شانہ کے سمع بصر ارادے کو، قدرت کو، علم کو، سب کو احادیث سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے اور صفتیں اللہ کی ذات کے لیے ثابت ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے وہ متکلم ہے، عامر ہے، ناہن ہے، یہ ساری چیزیں اس نے ثابت کی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو قدیم بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قدیم ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کی صفات کو حادث ماننا پڑے گا تو حادث جب کسی ذات کے ساتھ ہم حادث ہیں، ہماری صفتیں حادث ہیں، تو جب صفتیں حادث ہماری ذات سے ملتی ہیں تو ہم محل حوادث بنتے ہیں۔ جو محل حوادث ہوتی ہیں وہ خود حادث ہوتی ہے۔ اس طرح سے اللہ کی ذات کے ساتھ جو صفتیں قائم ہیں، صفت کلام کی صفت اگر وہ انسانوں کی صفت کے مطابق ہو، جس طرح انسان کلام کرتا ہے اس طرح اللہ کے کلام کو بھی اس طرح مانا جائے اور کہا جائے کہ یہ مخلوق ہے، تو گویا کہ یہ صفت کو حادث ماننا ہے، اور حادث جس ذات کے ساتھ قائم ہو وہ محل حوادث، وہ خود حادث ہوتی ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حادث ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ اللہ کی ذات من الازل الی الابد، وہ زمان ماضی میں ہمیشہ سے اور ہمیشہ زمان مستقبل تک ہمیشہ ہے۔ اللہ کی ذات زمانیات سے اور مکان ہر چیز سے پاک ہے۔ تو ان صفات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قدیم ثابت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، ہم جو تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی، یہ تلاوت جو ہے یہ بھی حادث ہے، اور جو قاری پڑھنے والا یہ بھی حادث ہے، اور متلو جس کو پڑھا جاتا ہے قرآن کریم یہ قدیم ہے۔ قرآن کریم قدیم ہے اور تلاوت کرنے والا اور اس کے جتنے بھی اچھے انداز ہیں یہ سارے حادث ہیں، اور اس کے افعال یہ سارے حادث ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو متلو ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے، وہ قدیم ہے۔ یہ اس سے سابقہ جو باب آئے تھے ان کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو ثابت کیا اور بیان کیا ہے۔ اس باب میں خاص میزان کا ذکر فرماتے ہیں، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ چونکہ معتزلہ میزان حصی کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی حصی ایسی ترازو نہیں ہوگی جس سے انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے، بلکہ اس سے معنوی چیز مراد ہے کہ اللہ جل شانہ عدل فرمائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد میزان حصی ہے۔ علامہ ابو القاسم لالکائی رحمہ اللہ شرح سنت میں فرماتے ہیں، حدیث نقل فرماتے ہیں کہ میزان لہو لسان و کفتان، وہ میزان بھی ہوگی، اس کی جو ہے وہ اس کا کانٹا بھی ہوگا اور اس کے دو پلڑے بھی ہوں گے۔ لو وضعت فی احداہن السماوات السبع والارض لوسعتہن، اگر اس کے ایک پلڑے میں زمین و آسمان کو بھی رکھا جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہو، وہ اس میں سما جائیں گے۔
اتنی بڑی میزان ہوگی. تو اس سے مراد میزان حصی ہے اور حقیقی ہے، کوئی معنوی چیز نہیں ہے. حقیقی طور پر میزان ہوگی، اس کے 2 پلڑے ہوں گے اور وزن کرنے والے خود اللہ جل شانہ اس وہاں پر ہوں گے، اور انسان کے جو نیکیاں اور برائیاں اس کا عمل ہوگا. نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ جب بھاری ہوگا تو انسان کو اللہ جل شانہ جنت عطا فرمائیں گے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اس میں خفت بھی ہوگی، ثقل بھی ہوگا، جس طرح حصی طرح سے ترازو میں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر بھی ہوگی. اسی کو بیان فرماتے ہیں. چونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں قرآن کریم کی جو اس باب میں جامع ترین آیت ہوتی ہے، اجمع ترین، اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ حدیث کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بھی خدمت ہو جائے. اور چونکہ قرآن کریم بمنزل اجمال کے اور حدیث اس کے جو ہے وہ تفسیر کی ہے، قرآن کریم حدیث کا تفسیر ہے، اس لیے پہلے آیت کو ذکر فرماتے اور حدیث کو بعد میں بمنزل تفسیر کے اس کے لیے تائیداً اور دلیل کے اندر ذکر فرماتے ہیں. تو بعض میں حدیث بھی ذکر فرمائی. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب کیف کان ود الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اور اس کے اندر جو پہلی حدیث ذکر فرمائی وہ ایسی حدیث جس کی وحی کے باب سے مناسبت ہی نہیں. وہ ذکر فرمائی انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات کو ذکر فرمایا. اب کہاں وحی کا اور کہاں جو ہے وہ نیت کا مسئلہ. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں، ان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی احادیث جو آگے وحی کی مناسبت سے آ رہی ہیں، ان کی مناسبت ہے. یہ صرف جو معلمین و متعلمین ہوتے ہیں، شاگرد و استاد، ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پہلے حدیث ذکر فرمائی کہ علم حاصل کرنے سے پہلے تصحیح نیت ضروری ہے، کہ اپنی نیت کو صاف کیا جائے. اسی لیے حدیث ذکر فرمائی انما الاعمال بالنیات. اور یہ پہلے انہوں نے انما الاعمال بالنیات ذکر فرمائی جو پورے دین کا گویا کہ خلاصہ ہے. اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دین کا ثلث فرماتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ربع الدین فرماتے ہیں کہ دین کا یعنی تیسرا حصہ ہے یا دین کا چوتھا حصہ ہے، اور بعض نے نصف کہا ہے کہ یہ نصف ہے. وہ اپنی نیت کو صاف کرنا اور نیت کو صحیح کرنا، خاص کر وہ معلمین و متعلمین جو دین کے حاصل کرنے والے ہیں، اور دین بھی وہ جس کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، اور جس کی نسبت امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ اور آپ کے انفاس قدسیہ کے ساتھ ہو. تو وہاں پر تو تصحیح نیت بطریق اولا ضروری ہے، تاکہ جو کچھ پڑھے کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. اللہ جل شانہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی تصحیح نیت کا جو خود اپنی ذات کے اندر ہونا، وہ تو اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ مقبول کتاب یہ بخاری شریف یہ امت میں چلی آ رہی ہے. ما کان للہ یبقی، جس میں اخلاص ہو جس چیز میں، اور اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جائے وہ باقی رہتا ہے. اس کا باقی رہنا اس حدیث کا اور امت کو اس کو قبول کرنا، یہی دلیل ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس نیت کے خلوص پر. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا احتیاط جو ہے وہ بھی سب سے زیادہ عجیب ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے احتیاط کی یعنی یہ حد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کی کہ وہ کسی استاد کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ محدث جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو اس پکڑنے کے لیے، اس کی لگام کو پکڑنے کے لیے وہ چارہ جو ہے وہ اس کے قریب کر رہے ہیں. کھلا نہیں رہے بلکہ اس کے قریب کر رہے ہیں تاکہ وہ چارے کو دے کر قریب آئے اور میں اس کی لگام پکڑ لوں. تو حضرت امام نے جب دیکھا تو واپس چلے گئے. کسی نے پوچھا کہ آپ تو حدیث پڑھنے کے لیے آئے تھے اور واپس جا رہے ہو؟ تو فرمایا لا آخذ الحدیث عمن یخطئ بالبہائم،
جو جانوروں کے ساتھ دھوکہ کرے میں اسے حدیث نہیں پڑھ سکتی. گھاس نہیں دے رہا اور اس کو پکڑنے کے لیے اس کو گھاس دکھا رہا، یہ دھوکہ ہے. تو ایسے محدث کے پاس میں حدیث پڑھنا نہیں چاہتا. اور اپنے احتیاط کی حد یہ ہے کہ اپنے پاس سے کئی اشرفیہ لے کر وہ جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. جب کشتی میں سوار ہوئے تو ساتھی جو اپنے ساتھ بیٹھا تھا اس نے باتیں کرتے کرتے ان کو بتا دی کہ میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں. جب اس کو پتہ چلا تو وہ چور قسم کا آدمی تھا. وہ عین جب وسط میں جب کشتی پہنچی تو انہوں نے شور مچایا کہ میری فلاں قسم کی تھیلی، اس میں اتنی اشرفیاں، وہ چوری ہو گئی. اس کا مقصد امام بخاری کے مال پر قبضہ کرنا تھا. اب جب تلاشی لیتے تو وہ چیز امام بخاری سے نکلنی تھی تو امام بخاری پر عیب لگتا. جب تلاشی لی گئی تو وہ تھیلی امام بخاری کے پاس نہیں تھی اور کہیں بھی نہیں تھی. جب وہ کشتی کنارے پہ لگی اور وہ نکلے تو انہوں نے پوچھا کہ تھیلی تو آپ کے پاس تھی، آپ ہی کی تھی، میں تو چور تھا، میں نے اس چیز کو قبضے میں کرنے کے لیے یہ الزام لگایا آپ پر، لیکن وہ کہاں گئی تھیلی؟ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ میں نے دریا میں پھینک دی. بھئی اپنی اشرفیات تو نے کیوں ضائع کی؟ فرمایا اس لیے کہ میں حدیث کے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ تھیلی تو میری تھی لیکن میرے اوپر چوری کی تہمت آتی تو حدیث میں میری ثقافت ختم ہو جاتی. اس لیے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میری ثقافت کو دھچکا لگے اور لوگ کہیں کہ یہ متہم بالسرقہ ہے، یہ وہ شخص ہے جس پر چوری کی تہمت لگائی گئی تھی. ایسا بھی کوئی کیوں کہے؟ اس لیے اس نے اشرفیاں پھینک دی. یہ اس کی تقویٰ اور ورع کی اور ثقافت کی تقاضا. ایسے بڑے عجیب شان والے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ، تو اللہ جل شان اس کے علم کو کیسے مقبول نہیں فرمائیں گے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ شروع میں جو حدیث لائے انما الاعمال بالنیات اور آخر میں جو باب رکھا ونضع الموازین القسط یوم القیامہ، اس میں اشارہ فرمایا کہ قیامت کے دن جو وزن ہوگا وہ نیت سے ہوگا. عمل کی صورت چاہے کتنی بڑی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن نیت سے ہوگا کہ اگر اس میں نیت اچھی نہیں ہے تو وہ عمل کتنا بڑا ہو وہ عند اللہ مقبول نہیں ہوگا اور وزن میں وہ کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جس طرح اللہ فرماتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا ہم وزن قائم نہیں کریں گے. اور ایک حدیث میں ہے ان الرجل السمین لیوتا، ایک بڑا موٹا تازہ شخص وہ اللہ کے ہاں لایا جائے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، جو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وزن تب ہوتا ہے جب انسان کی نیت کے اندر خلوص ہو، تو اصل وزن جو ہے وہ نیت کا ہوتا ہے. فرمایا کہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس کے عمل کے اندر پاور اور طاقت ہوگا اور اس کا وزن ہوگا. تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی نیتوں کو خالص رکھنے کی اللہ تبارک توفیق دے کہ ہماری نیتیں بھی خالص ہو. جتنی اللہ کی رضا اور نیت میں اخلاص ہوگا اتنا عمل کے اندر وزن ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین، جس کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد میں جو حدیث نقل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لرجل عبداللہ ابن مسعود اثقل فی المیزان عند اللہ من جبل احد، کہ میرے صحابی عبداللہ ابن مسعود کا ایک قدم وہ میزان میں یعنی ترازو میں وہ احد پہاڑ سے زیادہ وزن دار ہوگا. یہ وزن جو ہے وہ اس کے اخلاص اور نیت کی برکت سے ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی نیتیں اتنی خالص تھیں کہ ان کے مرتبے اور مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا. اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کے عمل کے اندر اتنا بڑا وزن رکھا ہے. فرماتے ہیں باب قول اللہ ونضع الموازین القسط یوم القیامہ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم میزان انصاف والی کو قیامت کے دن قائم فرمائیں گے. لیوم القیامہ یعنی لاجل حساب یوم القیامہ یا فی یوم القیامہ، وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اور بنی آدم کے تمام اعمال اور ان کے قول جو ہے ان کا بھی وزن ہوگا. اعمال جو ہے جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انسان جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں
یہ ہمیں عرض نظر آتی ہیں جو فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی عالم ہے تو عالم کے ساتھ علم کی صفت متصف، اس کے عالم صفت علم کے ساتھ متصف ہے، لیکن وجود عالم کا ہے، علم کا وجود نہیں، علم تو عرض ہے اور آراز کا وجود تو ہے نہیں، تو پھر اس کا وزن کیسے ہوگا؟ تو اللہ جل شانہ کو طاقت ہے کہ اللہ اس کا وزن فرما سکتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر کئی آراز جو ہے ان کا وزن ہوتا ہے۔ یہاں تو بخار کا بھی وزن کیا جاتا ہے، اور کتنے آراز اور کتنی چیزیں ہیں جو تھرمامیٹر میں چیک کی جاتی ہیں، تو پھر آراز کے وزن کرنے میں کوئی استباد نہیں۔ اور پھر اللہ جل شانہ جو عالم حقیقت ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں کے جتنے آراز ہیں تتجسد فی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن سارے کے سارے متجسد ہوں گے اور جسمدار ہوں گے، انہیں اللہ جل شانہ اس حقیقت کے جہان میں جسم فرمائے گا اور ان کا وزن ہوگا۔ وقال مجاہد، حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس جو ہے وہ عدل اور انصاف کو کہا جاتا ہے رومی زبان میں، اور زبان کے الفاظ جو ہے وہ قرآن کریم میں کئی ایسے ہیں جو موجود ہیں، قسطاس ہے یا اس طرح سے سجیل ہے، اور الفاظ جو ہیں موجود ہیں، لیکن فرماتے ہیں جس طرح علامہ طفتازانی نے لکھا ہے مختصر المعانی میں کہ اگر کوئی کلام فصیح ہو، اس کے اندر ایک کلمے کا غیر فصیح ہونا یہ کلام فصیح کو فساد سے نہیں نکالتا، بلکہ اس کلام کو فصیح کہا جاتا ہے۔ تو کسی غیر عربی لفظ کا قرآن میں آنا قرآن کریم کے عربیت کو جو اللہ نے فرمایا بلسان عربی مبین، اس کے خلاف نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ معرب ہے، یعنی جب یہ عربی میں استعمال ہوا تو اب اس کو ہم عربی ہی کہیں گے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور کہا جاتا ہے کہ قسط جو ہے یہ مقصد کی مصدر ہے، یعنی مصدر جو ہے یہ قسط جو ہے یہ مصدر کی مقصد کی جو مصدر ہے بحذف الزوائد۔ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، مقصد جو ہے عادل کو کہا جاتا ہے، اگر اس کو باب افعال میں لایا جائے تو اس کی معنی ہے عادل، اور اگر اس کو مجرد میں استعمال کیا جائے تو قاصد کی معنی ظالم۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب اس کو حجاج کے سامنے لایا گیا تو حجاج نے کہا ما تقول فی، میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ بڑے فصیح تھے، حجاج بھی بہت بڑا فصیح تھا۔ تو حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قاصد عادل، تم قاصد ہو اور عادل ہو۔ تو لوگوں نے تو نہیں سمجھا، سب نے کہا کہ بڑی تعریف کی ہے کہ انصاف والا بھی ہے اور عادل بھی ہے، لیکن حجاج بڑا ذہین تھا، اس نے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس نے مجھے کیا کہا، اس نے مجھے ظالم بھی کہا ہے اور کافر بھی کہا ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے قاصد کہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاصد جو ہے وہ ظالم کو کہا جاتا ہے، اور اس نے مجھے عادل کہا ہے۔ اللہ قرآن فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، عادل جو ہے اللہ نے کافر کو کہا ہے قرآن میں، تو اس نے مجھے کافر بھی کہا ہے اور ظالم بھی کہا ہے۔ تو یہ ازداد میں سے اصل میں قسط جو ہے وہ کہا جاتا ہے ظلم کو، اصل میں قسط، اور پھر اقساط پر جب لایا جائے تو حمزہ سلب کا باب افعال کے لیے آتا ہے، اس کی معنی ظلم کا سلب ہونا، تو ظلم کا سلب ہونا انصاف ہے، تو اقساط جو ہے وہ انصاف کی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور قسط جو ہے وہ ظلم کی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے جو مکثر فی الحدیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما کان منی اکثر حدیثا، مجھ سے زیادہ حدیث کے باب میں کوئی زیادہ حدیث رکھنے والا کوئی نہیں تھا، الا ما کان من ابن عمرو بن العاص، مگر وہ احادیث جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے تھی۔ فإنه كان يكتب ولا اكتب، وہ اس لیے کہ وہ احادیث کو لکھتا تھا اور میں لکھتا نہیں تھا، اور یہ کہنا
کہ احادیث کا لکھا جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوا یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ تھا، جس کو الصحیفۃ الصادقہ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھا گیا تھا۔ لیکن بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث زیادہ رہی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ میدان جہاد میں رہے، اور ان کا شغف زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کے ساتھ اور دلچسپی، یہ مدینہ شریف میں ہی ہوتے تھے اور علمی شغف تھا، اس لیے سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں۔ یا کلمہ کوئی اصطلاحی نہیں کہ لفظ وضع الایمان مفردن، یہ اصطلاحیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں، بلکہ کلمے سے مراد کیا ہے؟ کلام ہے، یعنی دو جملے اور دو کلام۔ حبیبتان الرحمن، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب، حبیبتان بمعنی محبوبتان، خفیفتان اللسان، اور زبان پر بالکل ہلکے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی قرأت کے لحاظ سے اس میں خفت ہے اور ویسے بھی ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں زیادہ وزندار اور بھاری ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کو جامع ہے۔ اللہ کی صفات سلبیہ اور صفات وجودیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو جلال والی ہیں اور جمال والی ہیں، سب کو یہ جامع ہے، اسی لیے یہ سب سے زیادہ میزان میں وزندار ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تسبیح اور تنزیہات ہے، و بحمدہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمیع کمالات کو ثابت کیا گیا ہے، اور سبحان اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو کچھ سنا پڑا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ حدیث کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اللہ نسبت رکھے، کہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ قرب ان شخصوں کو حاصل ہوگا میرا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتے ہیں، اور درود پڑھنے والی جماعت پڑھنے میں لکھنے میں سب سے زیادہ محدثین ہیں، جن کا حدیث کے ساتھ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان اور ہندوستان والوں کی طرح سلام لکھتے ہیں یا صرف ساتھ لکھ دیتے ہیں، یہ بے ادبی ہے، بلکہ نام نامی کے ساتھ پورے کا پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا یہ ادب کی تقاضا اور محدثین کا وتیرہ اس کا شان ہے، ان کی شان ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث کے جو شرف ہیں اور جو شان ہیں، محدثین کی ایسے علم کے ساتھ شغف رکھنا، ان شان میں سے ایک شان یہ بھی ہے اور ایک سعادت یہ بھی ہے کہ جو حدیث کے ساتھ اور شغف رکھتا ہے اور حدیث کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، انہیں معنوی طور پر گویا کہ صحابیت کا شرف حاصل ہے، معنوی طور پر۔ حقیقی طور پر تو صحابہ وہ ہیں جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، یا جن کو حضور نے دیکھا، ایمان کی حالت پر رہیں، اور وہ صحابہ ہیں، لیکن معنوی طور پر وہ صحابیت کا شرف انہیں حاصل ہے، اس لیے کہ اصحاب الحدیث ہم اصحاب النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُوا، فرماتے ہیں محدثین کرام یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معنوی طور پر اصحاب ہیں، اس لیے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کی صحبت نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاس قدسیہ کے ساتھ ان کی صحبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ صحبت یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس علم کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اخلاص، صحیح نیت، اللہ اپنی رضا کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو اللہ جل شانہ برکت والا بنا، اور قیامت کے دن تک اللہ جل شانہ اسے آباد رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنے معلمین و متعلمین معاون ہیں ان کو اللہ اخلاص نصیب فرمائے، اور مزید اللہ جل شانہ ترقی عطا فرمائے۔
اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش فرما, بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کو برکت والا بنا, قیامت تک مرکز اور منشا. اے اللہ میں اخلاص نصیب عطا فرما, ہدایت نصیب عطا فرما. اے اللہ اس ماحول کو مبارک برکت والا بنا, امن کی جگہ بنا, رحم و کرم اور فضل و عافیت کے فیصلے فرما. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم اهدنا واهد بنا وارحمنا وعافنا. نسألک اللہ العظیم العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ونسألک الهدى والتقى والعفاف والجود والكرم. اللہم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات بجاه النبي الكريم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Subscribe my YouTube channel.